السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر دوسرا شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک عمل ضرور کیجیے۔ مثلاً صدقہ و خیرات کیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے یا نفل نماز اور روزوں کا اہتمام کیجیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اپنے اعمال کا واسطہ دے کر دعا کیجیے، ایسے اعمال جو آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے صحابہ کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے مخلصانہ عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 3 دوستوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ دیو قامت چٹان تھی، بھلا ان کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے نیک اعمال کے واسطے دے کر خدا سے دعا کی جائے۔ کیا عجب کہ خدا دعا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر گزارا تھا میرا۔ جب میں جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک دن میں گھر دیر سے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے اور بھوکے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو پلاؤں، اور یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو نیند سے جگاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں سے چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن صبح تک میں اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، یہ عمل میں نے خالص تیری خاطر کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اور چٹان اتنی ہٹی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ مزدوری لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ گائے، بکریاں اور یہ نوکر چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ جو رقم تم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تم اطمینان کے ساتھ لے جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے چٹان دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ اب تیسرے شخص کی باری تھی۔ تیسرے شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا واقعہ سنایا جس کا گواہ اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اس نے اپنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ خدایا، اس واقعے کی برکت سے غار کا منہ کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے نیک اعمال کا، نیک کاموں کا واسطہ دے کر دعا کیا کریں، مگر نیک کام بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں۔ دکھاوے کے کام بھی اللہ خوب جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی میں دکھاوے اور نمائش کا عمل کس قدر بڑھ گیا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی دکھاوے سے باز نہیں آتے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔